کہ ہم اپنے بھائی کی مادی ضرورت ہو یا معنوی ضرورت ہو اسے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار محسوس کریں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نہایت ہی پیاری حدیث ہے۔ اسے امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، لوگوں کے کام آنے والا۔ تو لوگوں میں وہی آدمی اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے جو دوسرے لوگوں کے کام آنے والا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ۔ اور اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح سے او تکشف عنہ کربتن، یا اس کی کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو دور کر دو، او تقضی عنہ دینن، یا اس کے قرض کو تم چکا دو، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کے بھوک کو مٹا دو، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں جاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں 1 مہینہ تک مسجد میں، اور مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، مسجد میں اعتکاف کرو۔ ذرا تصور کیجیے، حدیث پہ غور کیجیے۔ آپ اگر اپنے کسی بھائی کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ میں جاتے ہیں، اس کی اقامہ کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی بھی کفیل سے کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی اگر کام کرانے کے لیے آپ اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بول رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، یہ میرے نزدیک اس بات سے بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں۔ اعتکاف کی حالت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، یعنی دنیاوی مشغولیتوں سے بالکل کٹ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینہ تک میں اعتکاف کروں اور میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ میں جاؤں۔ 1 مہینہ تک اعتکاف کرنے سے بہتر میرا اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔ ذرا غور کیجیے، آج ہم کس حد تک اس حدیث کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ہم سے کوئی ہمارا بھائی کہتا ہے کہ فلاں ذرا کام ہے وہ کر دو، فلاں کام ہے ذرا کوئی واسطہ ڈھونڈ دو، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، حالانکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسی واسطے سے ہمیں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب ملے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، اور وہ بھی مسجد نبوی میں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اتنی عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اگر کسی بھائی کے ساتھ جاتے ہیں اس کی کوئی ہلکی سی ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے، تو 1 مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے اس بات سے جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کریں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی کسی مصیبت میں گرفتار کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو کوئی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ رب العالمین ایک بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ یعنی
ہم اگر اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں، کسی بھائی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتے ہیں، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، عجیب طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے اسلامی اخوت کی دوسری مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورت میں، چاہے ضرورت کیسی بھی ہو، اس کے کام آئیں۔